شیعوں کے میرے سنی بھائی بیٹھے میں ان سے مخاطب ہوں کہ شیعوں کے چند خاص عقیدے ہیں جن میں سے کچھ میں شیعوں کے ساتھ ایک طبقہ سنیوں کا شامل ہے کچھ عقائد میں، جیسے شفاعت کا عقیدہ۔ شفاعت کا عقیدہ شیعوں کا بھی ہے، اور ایک طبقہ سنی برادران کا بھی شفاعت کو مانتا ہے، ایک طبقہ نہیں مانتا۔ یعنی شیعوں میں دو طبقے نہیں ملیں گے، مگر سنیوں میں دو لوگ ملیں گے، ایک شفاعت ماننے والا، ایک شفاعت نہ ماننے والا۔ مثلا شیعوں کا ایک عقیدہ ہے توسل، وسیلہ۔ شیعوں میں کوئی نہیں ملے گا جو وسیلے کا قائل نہ ہو، لیکن ہمارے سنی بھائی کچھ ہمارے ساتھ اس عقیدے میں شامل ہیں، وہ وسیلے کو مانتے ہیں اور کچھ وسیلے کو نہیں مانتے۔ لیکن دو عقیدے ایسے ہیں جو مخصوص ہیں تشیع کے ساتھ، یعنی اہل سنت آج تک مجھے سے مراد میں دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن میں نے اپنے اساتذہ سے بھی، تحقیقی اداروں میں بھی، ان دو عقائد کے اندر اہل سنت بھائی ہمارے ساتھ 1% بھی ہمیں نہیں ملے۔ وہ دو عقیدے کون سے ہیں؟ ایک عقیدہ ہے رجعت کا عقیدہ، صلوات پڑھیں تو میں عرض کر رہا ہوں اللہم صل علی بھائی۔ ایک عقیدہ ہے رجعت کا عقیدہ، ہم قائل ہیں اس بات پر، دلائل ہمارے پاس وافر ہیں، کتابیں اس پہ لکھی جا چکی ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اردو میں مضبوط کتاب نہیں تھی، لیکن الحمدللہ تیار ہو گئی ہے۔ مجھے امید ہے آئندہ چند مہینوں میں رجعت کے موضوع پر وہ کتاب بھی سامنے آ جائے گی۔ رجعت کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت سے پہلے پوری زمین عدل و انصاف سے پر ہوگی، ظلم و جور سے خالی ہوگی، اور یہ کارنامہ کریں گے حضرت امام مہدی۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ یہ اعزاز، افتخار، عنوان، یہ نام، یہ کام بنام امام مہدی ہے۔ یعنی جب آپ حضرت آئیں گے، آپ کا ظہور ہوگا، تو پوری دنیا سے آپ ظلم کو ختم کریں گے، اور پوری دنیا میں آپ عدل کا نفاذ کریں گے۔ پھر جب امام کی حکومت ورلڈ پر قائم ہو جائے گی، بارڈر ختم ہو جائیں گے، اور پاسپورٹوں کے مسئلے ختم ہو جائیں گے، اور ویزوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے، اور پوری دنیا پہ جب امام مہدی آ جائیں گے تو سال ہائے سال، بعض جگہ لکھا ہے 10 سال، بعض جگہ لکھا ہے 20 سال تک پوری دنیا کو سکون نصیب ہوگا۔ اور پھر جب امام کا تسلط مکمل ہو جائے گا تو پھر رجعت شروع ہوگی۔ رجعت میں سب سے پہلے جو اٹھائے جائیں گے، وہ پہلے تو رجعت کی مختصر سی بچوں کے لیے کہ ظالموں، تاریخ کے بڑے ظالموں کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور تاریخ کے بڑے مظلوموں کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا اسی دنیا میں قیامت سے پہلے۔ وہ جو بڑے ظالم اٹھائے جائیں گے ان میں کچھ نام احادیث میں آئے ہیں، اور جو بڑے مظلوم اٹھائے جائیں گے ان میں کچھ نام احادیث میں آئے ہیں۔ یہ جو دوبارہ سے اپنی قبروں سے باقاعدہ مزار کھولا جائے گا، امام کو جب حکم ہوگا تو وہ جب کھولیں گے تو وہ زندہ ہوں گے، اور پھر وہ باہر آئیں گے، اور پھر ملاقاتیں ہوں گی اور خطابات ہوں گے، اور پھر تو ان بڑے ظالموں کا تذکرہ بھی میرا مطلب نہیں ہے کرنا، بڑے مظلوموں کا میں جب بڑے مظلوم اٹھائے جائیں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بڑے مظلوم اٹھائے جائیں اور امام حسین اٹھائے نہ جائیں؟ تو سب سے بڑا مظلوم تاریخ بشریت میں امام حسین کی ذات ہے۔ امام حسین کو دوبارہ سے بظاہری حیات آپ کی نظر آئے گی، بالکل فزیکل، ہم ان کی زیارت کریں گے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیں دعا کی قبولیت۔ اللہم صل علی محمد۔ حضرت ظہور فرمائیں گے، حضرت دوبارہ سے لائے جائیں گے، اور پھر انہی ظہور کے حضرت کی رجعت کے بعد کچھ مدت میں ہی امام زمانہ کو شہید کیا جائے گا۔ اچھا، جب عدل و انصاف سے دنیا پر ہو جائے گی، ظلم و جور کا خاتمہ ہو جائے گا، تو پھر یہ کیسے ہوگا کہ امام کو کون مار سکتا ہے؟ ظلم و جور کا خاتمہ ہوگا، عدل و انصاف سے زمانہ پر ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ ظلم نہیں کر سکتے ہوں گے مجبوراً، عدل کر رہے ہوں گے مجبوراً، نہ عدالت مجبوراً حاکم ہوگی، نہ ظلم مجبوراً روکا جائے گا۔ ظلم کرنے والے ہوں گے مگر کر نہیں رہے ہوں گے، مگر ایسے ہی اس میں کیونکہ شہادت ایک اعزاز ہے، تو ایک خاتون امام کے سر پہ پتھر مارے گی جس سے امام شہید ہو جائیں گے، اور امام حسین امام مہدی کو غسل دیں گے۔
پھر ان کی نماز جنازہ بھی امام حسین پڑھائیں گے اور پھر پوری دنیا پر امام حسین کی حکومت ہوگی۔ یہ مثلا مختصر سا میں نے بات کی ہے عقیدہ رجعت۔ اچھا اس کے کیا فائدے ہیں، کیوں ضرورت ہے؟ یہ خواہ خواہ کی نئی بات لے آئے شیعہ حضرات۔ صلوات پڑھے ذرا محمد والے۔ تو اس کے استدلال کے لیے پھر ایک علیحدہ سے مختص مجلس کی ضرورت ہے کہ اس کے اوپر ہمارے دلائل کیا ہیں، کیوں ضرورت ہے رجعت کی۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ میں ایک دلیل بھی آج نہ دوں، تو ایک دلیل ضرور دیتا ہوا گزرتا ہوں۔ اگر رجعت کا عقیدہ نہیں مانا جائے گا اسی دنیا میں، قرآن میں آیات ہیں، احادیث ہیں ہمارے پاس، اگر رجعت کا عقیدہ اسی دنیا میں کچھ لوگوں کو زندہ کر کے عدل و انصاف کا نفاذ، مظلوموں کی حمایت، ظالموں کے ساتھ تنبیہ اسی دنیا میں نہیں ہوگی تو ایک موٹا روشن اعتراض یہ تاریخ میں رہ جائے گا کہ شیطانی طاقتیں غالب رہیں، رحمانی طاقت تو فیل چلی گئی۔ اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرے گا جسے رجعت کہا جاتا ہے۔ عقیدہ رجعت قدرت پروردگار کا مظاہرہ ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔